حبیب صاحب یہ جو استدلال ہے شامی صاحب کا یہ بڑا ویلڈ ہے، چاہے انگریز سامراج کی مثال ہو، بھٹو صاحب کی دور کی بات ہو، مشرف صاحب کی بات ہو، بات آپ تسلیم کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ شامی صاحب نے جو استدلال دیا اور خاص طور پر جو انہوں نے ایک پیرلل ڈرا کیا ہے جو قیام پاکستان سے پہلے کا کہ الٹیمیٹلی سامراج سے بھی بات کرنی پڑتی ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ سامراج سے بات کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، اس وقت بھی آپ ذرا دیکھیے کہ میں کچھ بات ایکچولی میں شامی صاحب کے استدلال کو بڑھاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور میں بات کہیں اور چلی جائے۔ اللہ خیر کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس حکومت کے کیا یہ حکومت خود اختیار رکھتی ہے کچھ کرنے یا نہ کرنے کا؟ نہیں، اس کی اگر آپ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بڑے محتاط الفاظ میں آپ تبصرہ کریں، لیکن میں واضح کر دیتا ہوں۔ ابھی چند روز پہلے کی ہم ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس ہے، اگر آپ کا اشارہ وہاں ہے، ان سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی منتخب حکومت موجود ہے، ان سے بات چیت کریں، اور یہ حکومت تو کہہ چکی کہ آئیں ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب آج بھی آپ اس محفل میں تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں قائم مقام صدر؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم حاضر ہیں، بتائے پی ٹی آئی کس سے بات کرنی ہے؟ بات یہ ہے کہ غلطی امام کی ہو تو مقتدی پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم امام سمجھ رہے ہیں یہ امام ہے نہیں۔ حبیب صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں ان کی بات سن لوں۔ جی حبیب صاحب۔ پاکستان کی تاریخ سے ہی، حالیہ تاریخ سے جو ہماری آنکھوں کے سامنے چیزیں رونما ہوئی، محترمہ بینظیر بھٹو نے شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے تھے۔ جناب نواز شریف نے جانے کے لیے اس وقت چودھری شجاعت حسین سے یا اس وقت کی کابینہ سے مذاکرات نہیں کیے تھے، واپس آنے کے لیے بھی ان کے مذاکرات وہاں نہیں ہوئے۔ تو جب ہمارے سامنے تو یہ تاریخ ہے ہماری، آپ کے خیال میں محترمہ بینظیر بھٹو چودھری شجاعت حسین کے ساتھ مذاکرات فرما رہی یا ظفر اللہ جمالی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے؟ مذاکرات ہمیشہ طاقت کے مرکز سے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے نا کہ تب مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، اب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، جن کی عدم موجودگی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں۔ یہ بھی فرق تو ملحوظ ہے۔ خود محترمہ بینظیر بھٹو نے کس سے مذاکرات کیے تھے اور خود نواز شریف صاحب نے کس سے مذاکرات کیے تھے؟ حتیٰ کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں مذاکرات کہاں ہوئے؟ یہ تو حالیہ تاریخ ہے سر۔ وہ آبویسلی اس وقت کے جو حقائق تھے، جو سربراہ فوجی جنہوں نے ذمہ داری سنبھالی، انہی سے بات کرنی تھی نا۔ اس وقت تو ایسی کوئی منتخب یا دھاندلی زدہ مبینہ طور پر حکومت نہیں تھی۔ آج کے حقائق ظاہر ہے، میرے علم میں تو ظاہر ہے اتنے زیادہ نہیں ہیں جامی صاحب جتنے آپ کے علم میں۔ اللہ معاف فرمائے۔ میں آج کے حقائق سے نا آشنائی میرا مسئلہ ہے۔ صاحب یہ بات ویسے درست ہے کہ مقبولیت اپنی جگہ، پاپولیرٹی اپنی جگہ، لیکن قبولیت بھی تو بنانی پڑتی ہے نا، لینی پڑتی ہے۔ تو اس کو دستور میں لکھ دے نا۔ مسئلہ کیا ہے اس وقت پورا پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی وہاں دستور میں لکھ دے۔ بھائی نواز شریف صاحب، دیکھیے یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہیں یا دوسرے سیاستدان ہیں، عمران خان ان سے مختلف ہیں، یا شاید سیاسی حوالوں سے یا سیاسی دو پیچ میں کسی درجے میں شاید ان سے کم تر ہوں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کے مذاکرات کہاں ہوں؟ بھائی 1993 میں جب حکومت جا رہی تھی نواز شریف صاحب کی، ایک دفعہ اسمبلی ٹوٹی تھی اور پھر صلح ہوئی تھی، تو کہاں ہوئی تھی اور کس کی انٹرونشن سے ہوئی تھی؟ یہ بات بھی قابل فہم ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے کچھ تلخ حقائق ہیں۔ یہ تو جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جو پی ایم ایل این ہے یا جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ، انہوں نے خود کو پی ایم ایل کیو کے درجے پر فائز کیا ہے۔ اب اس میں کسی کا دباؤ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں، یہ ان کی اپنی پالیٹکس تھی نا۔ تو اپنی پالیٹکس کا جواب کیسے کوئی دے کہ جناب محترمہ بینظیر بھٹو کو کہا جائے کہ وہ پی ایم ایل کیو سے مذاکرات کرتے، یا نواز شریف کو کہا جائے کہ جناب وہ چودھری پرویز الہی سے مذاکرات کرتے جب وہ وزیر اعلیٰ۔ لیکن حبیب صاحب ایک نقطہ اس میں بڑا اہم ہے نا، یہ تو ڈیبیٹ پھر ظاہری بات ہے نیور اینڈنگ ہے۔ ایک نقطہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ اب کے منظر نامے کا اور ماضی کی صورتحال میں یہ فرق جو میں پہلے بھی شامی صاحب خدمت عرض کیا
کہ عدلیہ بھی کھڑی ہو رہی ہے, پاپولیرٹی بھی کہیں اور ہے, اور اکانومی بھی تنزلی کا شکار ہے, ڈالر انفلو بھی نہیں ہے. یہ تین جو نکات ہیں یہ ماضی میں مقتدرہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ فرق ہے اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ اور اہم ترین جو فرق ہے وہ تو یہ ہے کہ, لیکن پہلے آپ ان تین نکات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اتفاق کرتا ہوں. پہلے یہ تینوں ایک ہی قطار میں ہوتے تھے, اب وہ نہیں ہے. اب ایسی صورت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, وہ بعض اوقات اب آپ کے ادارے کے اندر افراد بدل جاتے ہیں, اور افراد جیسے جیسے نسل بعد نسل آگے آتے چلے جاتے ہیں تو ان تبدیلیوں کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے. اور ظاہر جس کا جتنا زور چلتا ہے اس تبدیلی کے خلاف زور لگاتا ہے, اپنی طاقت آزماتا ہے. دیکھیے, یہ تاریخی پروسیس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ شامی صاحب اور ہم اس کو واقعاتی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تناظر بدل چکا ہے. آپ واقعاتی تناظر میں کبھی اس طرف سے پکڑیں گے تو آپ کی چیکرڈ ہسٹری میں سے ایک دلیل اس کے حق میں آ جائے گی. آپ دوسری طرف سے پکڑیں گے تو ایک تاریخ میں سے ایک مثال اس کے حق میں آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی. بھئی دنیا اب ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں حساب دیں. بالکل ٹھیک ہے. حبیب صاحب, وہ جڑ پکڑنے کی بجائے ہم تو ایک دوسرے سے ضد پہ معافی منگوانا چاہ رہے ہیں. جاوید صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب لوگ کس بات کی دہائی دیتے رہے. یہ جو آج یک اتحاد ثلاثہ حکومت میں آیا ہے فارم 47 کی مہربانی کی وجہ سے, تو یہ اتحاد ثلاثہ کے سبھی اعضاء ہمیں کیا بتاتے تھے؟ دستور کی بالادستی. حضرت ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, دستور ہم نے بنایا ہے. اچھا, اب آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ اسی دستور کو مان لیں. اس دستور کا ماننا ہر شخص پہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ اداروں کے درمیان جنگ ہوگی. اداروں کے درمیان کیسے جنگ ہو سکتی ہے؟ بھائی سمپل سی بات ہے کہ ہمارے دستور نے عدلیہ کے ہاتھ میں توازن دیا ہے کہ آپ نے پوری سوسائٹی کو توازن کرنا ہے. دستور کے ڈھانچے میں کہیں خلل پیدا ہو, آپ نے دوبارہ کانٹے کو واپس اسی جگہ لے کے آنا ہے. اور اسے پھر ایک یہ راستہ بھی دے دیا کہ ہم سب لوگ عدالت کا حکم ماننے کے پابند ہیں. اب اس بات پہ کون سا بحران ہے کہ اگر چند اشخاص یا کسی ادارے کے سربراہ کو یا کسی ادارے کے نمائندے کو اگر کسی عدالت نے بلا لیا, یا تو آپ واضح کر دیں کہ جناب یہ بات یہ ہے کہ آئندہ فلاں 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 جو ہے وہ عدالت کے سامنے حاضری بھرنے سے بالکل صاف انکار کرتا ہے اور اس کو امیونٹی دے دی گئی, تو یہ لکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو بحران کہہ رہے ہیں. اور عدالت کے سامنے پیش ہونے میں, عدالت کا فیصلہ ماننے میں کسی کی شان گھٹتی ہے کیا؟ بالکل نہیں. آپ کو ماننا پڑے گا, پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ پھر تو بھٹو عظیم ترین لیڈر تھا نا اس ملک کا, جس نے عدالت کا جھوٹ جو 45 سال بعد ثابت ہوا, اس جھوٹ کو احترام کے طور پہ اپنے گلے میں پھندا ڈال دیا. ٹھیک. مسئلہ یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم کرائسس حل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کا حل چاہتے ہیں. میرا خیال ہے شاید ہر سیاسی جماعت اپنی مرضی کا حل ہی چاہ رہی ہے, اسی لیے تو کسی حل کی جانب جا ہی نہیں پا رہے ہم.